یہ جو ہم نے آئسولیشن کر دی ہے کہ جو دیندار ہیں وہ صرف دین کی بات کرتے ہیں اور جو دنیا والے ہیں صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، اس تفریق کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اور یہ بائفرکیشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جہاں بھی اپرچونٹی ملتا ہے، جہاں پہ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا فورم ہوتا ہے، میں ضرور جاؤں۔ ہاں، ان کی جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو مجھے بالکل ہی آؤٹریجس لگتی ہے، میں اس کا حصہ نہیں بنتی، لیکن یہ کہ میں کانفرنسز میں جانا پسند کرتی ہوں، میں میٹنگز میں جانا پسند کرتی ہوں، میں اسپیشلی ٹائم نکال کے جاتی ہوں، کیونکہ اگر میں جاؤں گی، ایک تو یہ کہ میری لرننگ بہت ہوگی، میرے اندر تنگی میں نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہے، جب میں بہت زیادہ ایک ہی فورم پہ رہتی ہوں میرے اندر تنگ نظری آ جاتی ہے۔ اس تنگ نظری کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو لگتا ہے اچھا یہ لوگ بھی ایسے کام کریں، اچھا یہ بھی یہ کریں، اچھا میں تو ہوتی تو میں تو شاید اس کو یہ جملہ بول دیتی، یہ بات کر دیتی، انہوں نے کتنی اچھی طرح سے کسی کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا ہم بھی کیا دین کے معاملے میں اس اپروچ سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کئی جگہوں پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، کئی جگہوں پہ خلا نظر آتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے بھی اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں کہ دیندار لوگ ایسے ہیں، وہ یہ بات نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، وہ بھی ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، ان کو بھی دین کا ایکسپوجر ملتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دونوں بلینڈز کو صحیح طرح سے رکھیں۔ اور یوتھ جب پریشان ہوتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم آگے کیسے چلیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ چلیں، آپ دین کو بھی سیکھیں اور دنیا کے ساتھ بھی رہیں۔ آپ دنیا کے بھی علوم جو ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو صحیح طرح سے سیکھیں، کیونکہ یہ آپ کو آگے فائدہ دے گی۔ اور پھر کیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی۔ پہلے غور و فکر کیا، اس سے اللہ یاد آیا، اللہ کا ذکر بڑھایا، اللہ کا ذکر بڑھایا، وہ آپ کو واپس اس غور و فکر پہ لے جاتا ہے، واپس اس ریفلیکشن کے اوپر لے جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس سے پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس نتیجے کو آپ ضرور ہائی لائٹڈ رکھیں اپنے پاس، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد۔ یعنی یہ ایک اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ اینی ریزن یہ نہیں پیدا کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اب یہ تب ہوگا نا جب ہم سائنسز کو بھی پڑھ رہے ہیں، دین سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، تب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ سولر سسٹم کو دیکھ لیں، سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 1 انچ کیا پتہ نہیں کتنا حصہ انچ کا اگر وہ قریب آ جائے ہم سب جل جائیں، اگر اتنا ہی ہلکا سا وہ دور ہو جائے ہم سب فریز ہو جائیں۔ اتنی پریسیژن ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ہم اگر اپنی باڈی کو دیکھیں، مثلاً اگر اپنی آنکھ کو دیکھیں تو ایکسپرٹس کہتے ہیں اس میں 2 ملین ورکنگ پارٹس ہیں۔ اپنے دل کو دیکھیں تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹائمز، پتہ نہیں کتنے ٹائمز وہ بیٹ کرتا ہے پورے دن میں، اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پورے دن میں جو بیٹ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے۔ برین کو دیکھیں تو وہ پتہ نہیں کتنے بلین سگنلز پر سیکنڈ پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں پیدا کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک زمانے میں اپینڈکس جس کو ہم کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپینڈکس کی وجہ سے اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو ایمرجنسی بن جاتی ہے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹرز نے شروع میں سوچا کہ اپینڈکس جو ہے نا بیکار ہے، وہ ویسی اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورٹیکولم، وہ بنتے بنتے نا، یعنی جب ہماری انٹسٹائن بن رہی تھی تو ایک ایسے سائڈ پہ نکل گیا اور وہ بن گیا، لیکن اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا ہر ایک کا کیوں ہے۔ اگر بیکار ہے تو کسی کسی کا ہوتا نا، ہر ایک کا کیوں ہے؟ تو جناب ایک ٹائم آیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہونے ایک چھوٹا سا کٹ لگاؤ اور اس کے اپینڈکس کو وہیں پہ کاٹ دو اور سٹچ لگا دو، وہ جلدی ہو جائے گی، چھوٹی سی سرجری ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ کام کرنا شروع کر دیا، پیرنٹ سے پوچھا، پیرنٹ سے بھی کہا ہاں جی، آگے جا کے پھر ہمیں ہر پیٹ کی درد پہ یہی ڈر لگتا ہے، اپینڈکس کا درد نہ ہو، اپینڈکس سے بڑا ہمیں ڈر لگتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا اس کے بعد کہ وہ والی جو جنریشن آئی جس کے اپینڈکس کو پیدائش پہ کاٹ دیا گیا، ان بچوں کی امیونٹی بہت ویک تھی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی رول ہے امیونٹی میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے، موسم دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، ایکو سسٹم دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، جذبات، اللہ نے ہمیں جذبات دیے، کیوں دیے ہیں؟ کئی دفعہ کوئی آ کے مجھے کہتے ہیں مجھے بہت غصہ ہے، میں کہتی ہوں ہاں نا، غصہ بتا رہا ہے نا آپ کو مسئلے کا حل نہیں آتا۔
تو وہ اسکل سیکھ لیں، آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا. مجھے جی بہت سیڈنس ہو رہی ہے، مجھے بڑا ڈپریشن سا ہو رہا ہے. جیسے دیکھیے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فیملی میں، تو کیا ہوتا ہے، ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کچھ دنوں کے لیے، ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی مشکل وقت آ جائے تب بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اس میں ہم سلو ڈاؤن ہو جائیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایموشن، کوئی کام، کوئی چیز ہماری زندگی میں ایسی نہیں رکھی جس میں آپ کہیں کہ اس کا نقصان ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اچھا میں پیرنٹنگ پہ اتنا کام کر رہی ہوں، جو چیز میں پڑھا کے آتی ہوں گھر آتی ہوں وہی مسئلہ میرے گھر میں میرا بچہ یا میرا کوئی اور فیملی ممبر دے رہا ہے. اور میں اس وقت سوچ رہی ہوں یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر مجھے کیا سمجھ آتی ہے، اگر میں سب کو مشورہ دے رہی ہوں، میں اپنے گھر آؤں، میں اپنے گھر والوں کو مشورہ دوں اور وہ بالکل کرنا شروع کر دیں جی حضوری کے ساتھ، تو میں ان والدین کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب کوئی مجھے مسئلہ بتائے گا میں کہوں گی لو میں نے تو اپنے بچے کو بتایا تو وہ تو اماں حضور کہتا ہوا گیا اور اس نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، حفظ بھی خود ہی شروع کر دیا. دیکھیں میں صحیح پیرنٹنگ ٹیکنیکس اڈاپٹ کر رہی ہوں. لیکن ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہماری زندگی میں جو مسئلے بھی آتے ہیں وہ ہمیں انسان بناتے ہیں، ہیومن بناتے ہیں. ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم اللہ کے آگے جھکیں. اور اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ درجات بہت بلند کرنے ہوتے ہیں. کوئی ایسے مسئلے آتے ہیں زندگی میں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایسی سی خیر لانی ہوتی ہے. تو ہم ان سب باتوں کے بارے میں سوچیں. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، بس بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. تو بلینڈ آف دین اینڈ دنیا، جب آپ دین کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور دنیا کو بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عظمت آپ کی زندگی میں بہت بڑھنا شروع ہوتی ہے. آپ کے اندر یہ وزڈم آتا ہے غور و فکر سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو بھی میری زندگی میں ہوا اس کا کوئی مقصد تھا، بیکار نہیں ہوا کچھ بھی. اور مجھے کیا چاہیے، سبحانک، اللہ پاک ہے. ہم اللہ سے کبھی کوئی شکوہ ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اینڈ رزلٹ اچھا چاہیے. اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا تو گزر جانی ہے ہم سب کی، تو ہم دنیا کے لیے ہم وہ انویسٹمنٹ کریں جو کہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 192. ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، بے شک تو جسے تو داخل کرے گا آگ میں تو تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. یعنی یہ والا جو اینڈ رزلٹ ہے یہ بہت ہی بیکار ہے. یہ اصل لاس ہے. دنیا میں کوئی ایسا لاس نہیں، شادی نہیں ہوئی تو لاس نہیں، آپ کا کوئی کریئر ڈریم تھا وہ آپ کو نہیں ملا، کوئی لاس نہیں. آپ کی کسی فیملی ممبر کا کوئی چیلنج آ گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی لاس نہیں. اصل لاس کیا ہے؟ ہمارا نا اس پہ فوکس نہیں ہے. ہمارا اس پہ فوکس نہیں، اس لیے تو سارا دن ہم بیٹھ کے کہتے ہیں تمہاری ساس نے کیا کہا، تمہاری بہو نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، میاں نے کیا کہا، اس نے کیا کیا. پیٹی باتوں میں ہم پڑے رہتے ہیں، اصل لاس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے. ابھی میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کر رہی تھی صبح، اس کو میں نے کہا وہ فلاں فلاں آئی میٹ دس لیڈی، وہ بہت شاندار کام کری ہے، میں تمہیں ان سے ملوانا چاہتی ہوں، تو تم بتاؤ نیکسٹ ویک ملیں. تو وہ ملنا بھی چاہ رہی ہے، اس نے کہا مل لیں لیکن یہ کام آئے ہوئے ہیں اور بڑی مصروفیت چل رہی ہے دسمبر میں. تو میں نے کہا ہاں، کہتی تو ٹھیک ہو، میری بھی مصروفیت چل رہی ہے، چلو پھر مل لیں گے. یعنی ہماری کوئی دنیاوی چھوٹی سی مصروفیت آ جائے ہم کتنے کام آگے کر دیتے ہیں. تو ہم کیا یہ نہیں ٹارگٹ سیٹ کر سکتے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے. یہ آخری آیات اب آپ سوچیں، ہم بھی اگر سنت کے مطابق تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور اس وقت یہ پڑھ رہے ہوں، خاموشی ہے، کوئی ہسل بسل نہیں، کوئی کسی کو ناشتہ چائے پانی نہیں دینا، سب سوئے ہوئے ہیں، آپ اٹھے ہوئے ہیں، آپ خاموشی میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. تو آپ اپنے لیے ہائر ٹارگٹ نہیں رکھ سکتے کہ مجھے آخرت چاہیے. وہ جو مجھے دکھ ہے نا، جو ساری رات جگا رہے تھے، اس کی وجہ سے میں نے کہا اب جاگ ہی رہی ہوں تو چلو میں تہجد ہی پڑھ لوں. تو تہجد پڑھنے لگی تو یہ آیات بھی پڑھ لوں، یہ آیات پڑھوں تو پھر اپنا قبلہ بھی درست کر لوں. تو آگ میں نہیں جانا. اصل رسوائی تو وہ ہے. دنیا کی کیا رسوائی ہے؟ آپ کو نہیں پتا مطلب میری ساس میری کتنی انسلٹ کرتی ہیں، یہ رسوائی ہے. آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ جو ہے سب کے سامنے مجھے کتنا ذلیل کرتے ہیں، یہ رسوائی ہے.
ٹھیک ہے ہیومن لیول پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن کچھ افراد ساری زندگی نہیں ٹھیک ہونے والے. کچھ ہمارے رشتوں میں زہریلا پن رہنا ہی رہنا ہے، رہ لیں. میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ آخرت ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. جو شخص غلط کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی. ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک شخص نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا مجھے بخش دے، تو اس کے رب نے فرمایا کہ اس کا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں اور معاف کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے وہ بہت برا رہتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، میں نے بخش دیا. وہ شخص کیا کرتا ہے، کچھ عرصہ رکتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش آتی ہے، پھر رکتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور بار بار اسی طرح یہ سائیکل چلتا ہے. اور اس حدیث میں اینڈ میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بس اب جو چاہے عمل کرو. کہ اتنی دفعہ معافی مل گئی بٹ یو ڈڈ ناٹ ہیو اینی بیک اپ پلان، آپ نے اپنے پر کوئی کام ہی نہیں کیا جو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا، تو پھر ٹھیک ہے آگے جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 193 ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو، اور وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے. کون تھا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے سب نے سنا، ہم سب جانتے ہیں. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا اتنا دے دیا جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، سب کو اسلام کا پتہ چل گیا. نہیں تو ہم سے ہی پوچھا جاتا کہ تم گئے ہو فلاں کو بتایا، فلاں کو بتایا. اب تو جو بھی دنیا میں کہیں پہ بھی سوشل میڈیا کھولتا ہے اسلام وہاں پہ ہے. بس اب ہمیں اسلام کی پروجیکشن صحیح کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسا بنا رہے ہیں. تو کیا ہوا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ینادی للایمان ان آمنو بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لے اپنے رب پر تو ایمان لے آئے ہم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منادی تھی ایمان کے لیے، کہ ہم ایمان لے آئیں. اب یہ یاد رکھیں یہاں پر کہ یہ ایمان جو ہے یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو ہم کیجول لے لیں. کیوں؟ ایمان سے ہی عمل قبول ہوتا ہے، ہمیں حیات طیبہ ملتی ہے، اچھی زندگی ملتی ہے، جنت میں انسان جا سکتا ہے، جہنم سے انسان نکل سکتا ہے. اور اس میں ہے کیا کہ ہمارا دل بھی مانے، ہم زبان سے بھی اقرار کر رہے ہوں، اور جس کو ہم کہتے ہیں عمل بالجوارح، ہمارے باڈی پارٹس بھی وہی کام کر رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا آپ کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور ہے. ان تینوں کو الائن کرنا ہے ایمان کے لیے، کہ ہم سوچ رہے ہیں دل میں، جو زبان پہ ہے وہی ہم کام کر رہے ہیں. اب ساس ہے وہ کہتی ہے میں تو جی اس کا بہت خیال رکھتی ہوں، پوچھ لیں بے شک اس سے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جو ہماری زبان کی ترشی ہے اور وہ جو بیچاری کی باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ نہیں بھائی دیٹس ناٹ دا ریالٹی، ایسے نہیں ہے. شوہر بھی کہہ دیتا ہے، کئی دفعہ بیوی کہتی ہے میں تو سارے کام کرتی ہوں. کسی بھی جگہ بیٹھ کر ہم اپنا ایک ٹال کلیم کر سکتے ہیں کہ بھی میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں دے رہی، لیکن جس کو مسئلہ مل رہا ہے اس سے تو پوچھیں. تو ایمان ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پورا الائن کرنا ہے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ بہترین ہے. اور اسی لیے پھر وہ کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے. یہ ہمیں ایسی دعا مانگنی چاہیے، بخشش کی، گناہوں کی، اور ہم سے ہماری برائیاں دور ہو جائیں. سارا دن ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں میں اس کو کیسے ٹھیک کروں، یا گلٹ میں رہتے ہیں، سیلف پٹی میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ڈپریشن یہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی، سارا دن بیٹھ کے آپ کہتے ہیں بس میں بہت بڑی منافق ہوں. کیوں؟ آپ یہ دعا پڑھیں نا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ تعالیٰ میری اگر یہ الائنمنٹ نہیں آ رہی نا، میں بڑی کوشش کر رہی ہوں، مجھ سے میری برائی کو دور کر دیں. اب دیکھیں اس میں آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو رہی ہوں، میں تو فلاں کو اپنا بتا چکی ہوں اندر باہر، میں اسے نظریں نہیں ملا سکتی. You don't have to do that. اپنے رب کے سامنے اللہ کو پتہ ہے ہماری سٹرگلز کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے. اچھی کمپنی ہماری ہو، ہم نیک لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں،
اور ہم سے خود نہیں کیا جا رہا تو اللہ تعالیٰ کر دے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ حالانکہ اونٹ کی بات کی گئی نا، اونٹ ایک ریبیل کرنا چاہے، پیچھے ہٹنا چاہے تو وہ ہٹ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ آیت نمبر 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور دے ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اور نہ تو رسوا کر ہمیں دن قیامت کے، اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد، بے شک تو نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کے۔ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم نے جو کچھ انبیاء نے ہمیں بتایا، وعدہ تھا، کس چیز کا وعدہ تھا؟ جنت کا وعدہ تھا، بخشش کا وعدہ تھا، رسولوں نے دیا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا۔ تو اگر ہم وہ کام صحیح کریں گے تو آگے کی زندگی ہماری بہت بہترین ہوگی۔ اور اس پہ کیا جواب آ رہا ہے آیت نمبر 195 میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، تم میں سے بعض میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں جہاں کہیں ہجرت کا ذکر آتا ہے تو مردوں کا ہی آتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں آتا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت جو تھی ہے نازل ہوئی، کیونکہ یہاں پہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم سے بہت ساری سٹرگلز ہیں، ہماری لائف میں کام نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں نا پھر ہم بڑے پرفیکٹ بن جائیں گے نا تو تب دعا قبول ہوگی۔ یہ تھوڑی کہ آپ نے کہیں پرپوزل سبمٹ کرایا ہے، آپ پی ایچ ڈی کا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ 100 دفعہ آپ کا جو ہے نا سائنوپسس واپس آ رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے ایچ او ڈیز کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے دعا مانگی، ہم نے سوچا، ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم سائنسز پڑھ رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، بلینڈ کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے رب کی بڑائی کو مان رہے ہیں، اور پھر سٹرگل بھی کر رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ہم نے دعا مانگی، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی عمل کرنے والے کا، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے برائیاں ان کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم مرد عورت کی جنگ میں نہ جائیں، مرد اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ ہم کیوں سارا دن سوچیں مرد کیا کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، مرد کا اپنا رول ہے، عورت کا اپنا رول ہے، ہم اپنا رول پورا کریں، ہم دعائیں مانگیں، ہم اپنی زندگی اللہ کی عظمت کے ساتھ گزاریں، اور پھر ہجرت کریں۔ اور اگر ہمیں کوئی تکلیف دی جائے اللہ کے راستے میں، دی جاتی ہے نا، آپ اسکارف پہن کے گئے ہیں، آپ کے فیملی میں شادیاں ایونٹس ہیں، آپ کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں، آپ کی دین پہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے، تو اللہ کے راستہ ہی ہے نا۔ جنگیں ہیں ہمارے خاندانوں میں بڑی بڑی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں۔ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثواب من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہوتی ہے، کون سے کام ہیں جن کو کرنا ہے، کیا فوکس ہونا چاہیے۔ ہم سب دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، آپ دیکھیں جب آپ اس فوکس پہ رہتے ہیں نا آپ کے اندر ایمانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور جب آپ پیٹی قسم کے لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ، آپ بکھر جاتے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں 2-3 طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں نا، ایک پیٹی چیلنجز ہے جن کو ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، فضول ہے بنایا ہوا ہے، ان کو فورگو کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، ان سے اوپر اٹھنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں چھوٹے مسئلے نظر آئیں۔ پھر ایک واقعی چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، امتحان آتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، حکمت کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، پھر کیوں میری زندگی میں ایسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے میرے لیے کوئی آسانی پیدا کریں گے، اور میں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک اور بھی نقطہ، ایک اور اینگل بھی دیا گیا، کیونکہ اب دیکھیں جب آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے، دنیا میں ایکسپوجر کی بات کریں گے، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کی بات کریں گے، تو آیت نمبر 196 آ رہی ہے، لا یغرنک، ہرگز وہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے ماریں پڑ رہی ہیں، ہر طرف سے ہمیں پیچھے ہونا پڑ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جی وہ جو کفار ہیں وہ تو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، کامیابیاں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ کو کئی دفعہ کچھ اسکالرز، کچھ لرنڈ لوگ بڑے سادے نظر آتے ہیں، ان کو بہت پتہ ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں سادے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، چھوڑ دیں اگر وہ نہیں کرتے، اینڈ میں کامیاب یہی ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو دنیا کی ترقیوں میں لگے ہوئے، متاع قلیل، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے، ہم اس سے ضرور سیکھ لیں، وہ تو علم نافعاً ہے، ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم لوگ فرض کریں اگر کسی بات پہ ویسٹرن کلچر کو کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں وہاں ہو رہا، اور ہم نے کوئی برانڈیڈ بیگ وہاں کا پکڑا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر یہ کیوں پکڑا ہوا ہے، یا ہم وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے تو نہیں روکا گیا، تجارت سے نہیں روکا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارت ہوتی تھی، وہاں سے چیزیں آتی تھی، بھئی اگر ان کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو وہ لے کر آتے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا اپنے مطلب کا آپ سارا فائدہ لے لیتے ہیں، اور ویسے ان کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں دینی حساب سے، نہیں یہ بات نہیں ہے، کلیئرٹی سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے what is allowed what is not allowed، کیا چیز ہم رکھ سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اگر ان کی کوئی ایسا علم نافع ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، وائی ناٹ، اس میں تو منع نہیں کیا گیا، ہاں یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے، اور ہم دنیا میں ناکام کیوں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جی ہماری یہ پالیسی وہ پالیسی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا، اس لیے ہماری ناکامیاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 198، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو ڈرے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نزل من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت ہی جو ہے خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ مہمان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا بچہ نا اس نے کوئی پاستا بیک کرنا تھا اور وہ ایک ڈش نکال کے لے کر آیا اندر سے، اور آپ نے دیکھ کر اسے چیخ ماری، آپ نے کیا کہا، یہ مہمانوں کے لیے تھی۔ اور بچے بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ آپ وہ مہمان جو سال میں 2 دفعہ آتے ہیں ان کے لیے آپ نے اپنی بیسٹ چیزیں چھپا چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ہمیں، اور ہمیں ٹوٹے ہوئے برتن اور ویسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہی کھاؤ، یہ پیو، یہ باقی مہمانوں کے لیے۔ تو یہاں کیا کہا گیا، نزل من عند اللہ، سوچیں اللہ کی مہمانی کیا ہوگی، یہ نیچرل چیز ہے نا، ہم مہمان کے لیے ہمیشہ اچھا کھانا، اچھی چیزیں، اچھا لباس، صفائیاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہمانی ہے، تو اللہ کی مہمانی کس نیچر کی کیسی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کا یہ سب کچھ ملنے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں ملتا ہے، آپ دیکھیں آپ ویسے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی بڑی اچھی، بڑی سیٹلڈ ہو جاتی ہے، آپ کے مشکلات کم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرے۔ تو یہاں پہ جو بات ہوئی تھی، یہ مہمانی کن کے لیے، تقوی والوں کے لیے نا، تو کیا کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، فرائض کو ادا کرنا ہوگا، اپنی سٹرگل پہ لگے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اپنے آپ کو، کچھ بھی ہو جائے بس میں نے چھوڑنا نہیں۔ اور پھر آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، خاشعین للہ، خشوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اہل کتاب کی کیونکہ ہم نے پورے اس سورہ آل عمران میں بار بار ذکر کیا، بار بار ان پہ بات ہوئی، تو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جو اللہ کی طرف سے اس کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں،
خاشعین لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم اجرہم عند ربہم کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا حساب۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بات، سالڈ بات پہ بتا دیا کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے اور وہ کمپرومائز نہیں کرتا، ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے، اسی لیے وہ پھر ان کو ہم ریورٹس بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کے مطابق بھی صحیح چل رہے ہیں، وہ ہمارا بھی وہ سسٹم صحیح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اللہ کے پاس اجر ان کا ہے، اور اللہ کیا ہے، ان اللہ سریع الحساب، جلد لینے والا حساب۔ اور آخری بات، بہت ہی اہم بات، بہت ہی اہم آیت نمبر 200 جس پہ سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبروا، صبر کرو، والصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، والرابطوا، اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ہمیں اینڈ میں نٹ شیل میں جو ہم نے اس پوری صورت میں پڑھا، جو کام کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کن کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ پہلی بات کیا کی گئی، صبر کرو، پیشنس لے کر آؤ، جلد بازی نہیں کرنی، کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی، وہ صابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی جو اگر سامنے کوئی چیز ایسی آتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، اس پہ بھی صبر کرو، ٹھیک ہے۔ عام حالات میں تو صبر ہم پھر بھی تھوڑا بہت کر لیں، ویسے تو ہمارا مسئلہ ہم عام حالات میں بھی صبر نہیں کرتے، یعنی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن میں لائن میں پریشان بے چین روح کی طرح کھڑی ہوں کہ چلے لائن تو میں آگے نکلوں، فضول میں ہارن دے لوں۔ اس دن میرا ڈرائیور بھی کہتا باجی یہ جو پیچھے سے ہارن دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی، آگے بھی گاڑی ہیں، سائڈ پہ بھی گاڑی ہیں، میں نے کہاں نکلنا ہے۔ میں نے کہا میرا تو کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ میں گاڑی سے اتر کے جو پیچھے والا ہارن دے رہے ہیں ان کو عزت سے کہوں پلیز آپ آئیں اور آپ اس گاڑی کو نکال دیں۔ کہاں سے نکالیں گے؟ ہمیں عام حالات میں بھی صبر نہیں پریکٹس کرنا آتا، اسی لیے ہماری زندگی میں جب بڑے مسئلے آتے ہیں، بڑی اریٹیبل سچویشن آتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور بے صبرے اور بے چینیاں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بچوں کا امپلس کنٹرول نہیں ہوتا، پھر جوانی میں وہ جذبات کی وجہ سے امپلس کنٹرول نہیں ہوتا، پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم اتنے مسئلوں میں گھرے ہوتے ہیں، اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، وہاں امپلس کنٹرول نہیں ہوتا، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہی امپلس کنٹرول نہیں رہتا، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ مطلب کئی دفعہ اولاد کہہ رہی ہوتی ہے امی ابو مطلب یہ 2 ہفتے بعد بھی کام ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آج ہی کرو، اور وہ سارے بکھرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آنا ہے پرسنالٹی میں، اس پہ رو، ٹھہراؤ نہیں ہوگا تو ہم دین دنیا کو صحیح پریکٹس نہیں کر سکیں گے، اور صابر ہو۔ اور پھر جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہماری زندگی میں آئیں گی تو تب ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کا معاملہ، تب ہمارا وہ اصل امتحان ہوگا اس صبر کا۔ اور پھر وہ رابطو، اور تیار رہو، الرٹ رہو، لرننگ کے لیے الرٹ رہو، مشکلات آئیں گی تو اس کے لیے الرٹ رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو فوبیاز میں جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا کہا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ تو 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے جو صبر بھی کرتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ دوسری کیٹیگری ہے جو تقوی تو ہے لیکن صبر نہیں ہے، اب ان کی عبادات تو ہوتی ہیں لیکن وہ پھر سفرنگ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو دعا بھی مانگتی ہوں، کہ صبر نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ تیسری کیٹیگری ہے جو صبر کرتی ہے، یعنی بڑے پیشنٹ لوگ ہیں اور بڑا ٹیکنیکلی اس چیزوں کو صحیح لے کے چلتے ہیں، تقوی نہیں ہے، وہ لوگوں کے حقوق مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ اینڈ مینیپولیشن میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے نہ صبر ہے نہ تقوی ہے، اور یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ جبار ہوتے ہیں، وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سیکھا ہم اس پہ عمل کر سکیں اور اس کو یہ جو ہے ان باتوں کو اپلائی کر سکیں۔ کل میں کہیں وہ نہیں سنا کہ کل ایک پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی ان کے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے اس میں فلسفے میں جو بھی وہ ان کی تھی کام اسٹڈیز، اس میں جب وہ پھنستے تھے تو وہ نفل پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے نماز، اور ان کو پھر وہاں سے سلوشن مل جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، اور باقی بعد میں بھی جو ہے سلف صالحین ہمیشہ ان کا یہ تھا کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ لوگ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نفل آپ پڑھنا شروع کریں، آپ استخارہ کرنا شروع کریں، جب تک آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا آپ استخارہ کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے ایسے آپ کے جو چیلنجز ہیں نا وہ ٹھیک ہونے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوتا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.